الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بہنوں، آج ہم بابرکت عشر کے فضائل و اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ وہ عظیم دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں ذکر الہی، توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، صدقہ اور دعا کا خاص اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین موقع پر ایسے بھی عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے اور مختلف اعمال صالح میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالح کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما العمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں کیا گیا نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، یعنی جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی سلف صالحین کہ اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والوں کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرہ میں نہیں کرتا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور عشرہ ذی الحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔
یہ حسین موقع بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقع کو بالکل نہ گواتے اور اعمال صالح میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن قربانی سے پہلے ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ قربانی تو کر لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ میری بہنوں، قربانی سے پہلے نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ ان ایام میں کثرت سے نوافل نماز پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 6502، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اسے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی ان کے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی حقیقی روح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں صرف رمضان یا خاص دنوں میں نہیں بلکہ ہر وقت اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔